فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 24ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 321، اور بیان ہو رہا ہے شہداء کا۔ شہداء، اگلے شہید کا نام ہے حجیر بن جندب۔ علامہ سماوی کے مطابق حجیر کے والد امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی اور معروف چاہنے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے الحدائق الوریہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جندب اور ان کے بیٹے حجیر جنگ کے آغاز میں شہید ہوئے۔ سماوی کے نزدیک یہ درست نہیں ہے کہ حجیر اپنے باپ جندب کے ساتھ شہید ہوئے، اور یہ کہ زیارت ناحیہ میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے حجیر کے حالات نہیں لکھے۔ اور یہ روایت جو ہے ابصار العین صفحہ نمبر 174 پہ موجود ہے۔ تسمیت من قتل ما الامام الحسین میں یہ کتاب کا نام ہے۔ دونوں باپ بیٹوں کا تذکرہ ہے اور دونوں کی شہادت مذکور ہے، اور یہ روایت ترسنا، یعنی یہ اس کا نام ہے شمارے کا کہ پہلے سال کا دوسرا شمارہ، صفحہ نمبر 155 پر یہ روایت موجود ہے۔ اگلے شہید کا نام ہے حر بن یزید رہائی۔ جمرہ انصاب عرب اور جمرۃ النسب کے حوالے سے علامہ سماوی نے شجرہ اس طرح تحریر کیا ہے کہ حر بن یزید بن ناجیہ بن کعنب بن عتاب الردف بن حری بن رہا بن یربو بن حنظلہ بن مالک بن زید منات بن تمیمی یربوئی رہائی، اور یہ پورا شجرہ جو موجود ہے ابصار العین صفحہ نمبر 203 پر۔ حر کا شمار کوفے کے شرفاء اور معززین میں ہوتا تھا۔ ارباب تراجم کے مطابق حر جاہلیت اور اسلام دونوں میں ایک معزز اور شریف شخص شمار ہوتے تھے۔ احوص اور صحابی رسول اور مشہور شاعر تھے۔ حضرت حر کے چچا زاد بھائی حضرت حر، نام ہے یہ احوص، جو صحابی رسول اور مشہور شاعر تھے، وہ حضرت حر کے چچا زاد بھائی تھے۔ مشہور محدث اور صاحب وسائل شیعہ جناب حر عاملی انہی کی نسل میں سے ہیں۔ کربلا کے واقعے سے قبل ان کے حالات زندگی کی تفصیلات نہیں ملتے۔ ابن زیاد نے انہیں 1000 سواروں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کیا تھا، جس کے واقعات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ شیخ ابن نما تحریر فرماتے ہیں کہ حر نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد عرض کی کہ جب ابن زیاد نے مجھے آپ کی طرف روانہ کیا تو جیسے ہی میں قصر ابن زیاد سے نکلا تو کسی نے مجھے عقب سے آواز دی، اے حر، تجھے خیر کی خوشخبری ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کیسی خوشخبری ہے جبکہ میں حسین سے لڑنے جا رہا ہوں۔ اس وقت تو میں نے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں آپ کا پیرو بن جاؤں گا۔ اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم نے خیر کی ہدایت پالی، اور یہ روایت مصر الاحزان صفحہ نمبر 91 پر ہے۔ واعظ کشفی کی روایت ہے کہ جناب حر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ فرزند رسول، میں نے رات میں اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ تم ان دنوں میں کہاں گئے ہوئے تھے؟
میں نے کہا میں امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے گیا تھا۔ میرے باپ نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے بیٹے، تجھے رسول کے بیٹے سے کیا سروکار؟ اگر جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو تو جاؤ حسین سے جنگ کرو، اور اگر تمہیں رسول کی شفاعت، خدا کی رضا اور جنت کی ہمیشگی چاہیے تو جاؤ حسین کے دشمنوں سے جنگ کرو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جنگ کی اجازت دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم ہمارے مہمان ہو، انتظار کرو کہ کوئی دوسرا میدان میں جائے۔ حر نے عرض کی کہ فرزند رسول، سب سے پہلے جس نے آپ سے دشمنی کی وہ میں ہوں، لہٰذا اجازت دیجیے کہ میں ہی آپ کی طرف سے پہلا لڑنے والا قرار پاؤں۔ امام نے حر کو اجازت دے دی، اور یہ روایت روضۃ الشہداء صفحہ نمبر 278 پر موجود ہے۔ ہم پچھلے بیان میں حر کی آمد اور توبہ کا حال پڑھ چکے ہیں۔ ارباب مقاتل نے حر کا یہ جملہ تحریر کیا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، فرزند رسول، سب سے پہلے میں نے آپ کے خلاف خروج کیا تھا، تو اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی راہ کا سب سے پہلے شہید قرار پاؤں، تاکہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کے جد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کروں۔ مختل نگاروں نے تحریر کیا کہ حر سے قبل حملہ اولیٰ میں بہت سے افراد شہید ہو چکے تھے، لہٰذا حر کا اپنے آپ کو پہلا شہید کہنا اس اعتبار سے ہے کہ میں مبارزات کر کے پہلا شہید قرار پاؤں۔ لہوف اور محمد بن ابی طالب نے اس کی صراحت کی ہے، اور یہ روایت ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 13 باحوالہ محمد بن ابی طالب مصائب مناقب و کامل بن اسیر، صفحہ نمبر 323 ہے، اور عنوان ہے حر کی شجاعت۔ طبری ابو مخنف نے نظر بن صالح عبسی کے ذریعے روایت کی ہے کہ جب حر امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے ملحق ہو گئے تو بنی تمیم کے ایک شخص یزید بن سفیان نے کہا کہ اگر میں حر کو حسین کی طرف جاتے دیکھ لیتا تو نیزہ مار کر اس کا کام تمام کر دیتا۔ ایسے میں کہ جب شدید جنگ ہو رہی تھی اور حر انترا کا شعر پڑھتے ہوئے بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے، اور ان کے گھوڑے کی پیشانی اور کانوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ابن زیاد کی انتظامیہ کے ایک سردار حسین بن تمیم نے یزید بن ابو سفیان سے کہا، یہ حر ہے، تم جس کے قتل کی تمنا رکھتے ہو۔ وہ لشکر سے باہر نکلا اور حر سے کہنے لگا، مجھ سے جنگ کرو گے؟ حر نے کہا ہاں، پھر اس پر حملہ کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے حسین بن تمیم کو کہتے ہوئے سنا کہ حر مقابلے کے لیے بڑھے، اور ایسا محسوس ہوا کہ یزید کی جان حر کے ہاتھ میں تھی، اسے ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 330 اور 331 پر موجود ہے۔ عنوان ہے جنگ اور شہادت، اور صفحہ نمبر 324 ہے۔ طبری نے حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد تحریر کیا ہے کہ حر رجز پڑھتے ہوئے میدان میں گئے، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 336 پر ہے۔ طبری کے مطابق حر اور زہیر قین کے ایک ساتھ جنگ کر رہے تھے، ان میں سے جب ایک دشمن کے محاصرے پر آ جاتا تھا تو دوسرا حملہ کر کے اسے بچا لیتا تھا۔ سپہر کاشانی کے مطابق امام حسین علیہ السلام سے اجازت ملنے کے بعد حر شیرانہ انداز میں فوج دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ اس وقت یہ رجز پڑھ رہے تھے، میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک قتل نہ کر لوں میں قتل نہیں ہوں گا، اور میں دشمنوں پر شدید ترین ضربے لگاؤں گا، نہ میں ان سے ہٹوں گا اور نہ عذر کروں گا، اور نہ ان کا دفاع کروں گا، اور نہ دوسری طرف رخ کروں گا۔ میں تو فقط حسین کا دفاع کروں گا جو میری نگاہ میں بزرگ ترین ہیں، اور ساری امیدیں انہی سے ہیں۔ پھر افواج یزید کے مطابق کے سامنے کھڑے ہوئے اور یہ رجز پڑھا، میں حر ہوں اور حر کا فرزند ہوں، اور میں شیر ببر سے زیادہ بہادر ہوں، اور حملہ کرتے وقت میں بزدلی نہیں دکھاتا، بلکہ میں تو وہ ہوں کہ فرار کے ہنگام بھی ثابت قدم رہتا ہوں۔ صاحب ناسخ تواریخ نے اس کے بعد حر کے بیٹے علی کی شہادت اور حر کے بھائی کی توبہ کا واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حر نے اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد پھر رجز پڑھا، اور یہ پڑھ کر پھر حملہ کیا، اور کیا پڑھا، میں حر ہوں اور مہمانوں کی پناہ گاہ ہوں، میں اپنی تلوار سے تمہاری گردنیں کاٹوں گا۔ یہ میں اس
اس شخص کے دفاع میں کروں گا جو سرزمین خیف پر وارد ہوا ہے۔ میں تمہاری گردنیں کاٹوں گا اور مجھے کوئی باک نہیں۔ یہ روایات ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260 پر موجود ہیں۔ صاحب مالیہ سبتین اور صاحب ناسخ التواریخ کہتے ہیں کہ حر کی مبارز طلبی سے پریشان ہو کر پسر سعد نے ایک ماہر جنگجو صفوان بن حنظلہ سے کہا، تم کو حر کے مقابلے پر جانا چاہیے، لیکن تم پہلے جا کر اسے نصیحت کرو، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے ورنہ جنگ کر کے اسے قتل کر دو۔ صفوان نے میدان میں آ کر حر سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا کہ اپنے امیر کی اطاعت ترک کر کے حسین کی طرف چلے گئے۔ حر نے جواب دیا کہ اے صفوان، تم تو ایک عقل مند انسان تھے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں حسین کو ایک شراب خور اور بد نسب کی خاطر چھوڑ دوں؟ صفوان نے غضبناک ہو کر حر کے سینے پر نیزے سے حملہ کیا۔ حر نے جواب میں وار خالی دے کر اپنے نیزے سے اس کے سینے کو توڑ دیا۔ صفوان کے 3 بھائیوں نے انتقام کے لیے حر پر حملہ کیا اور یک کے بعد دیگرے حر کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اس کے بعد پھر حر نے مبارز طلبی کا نعرہ بلند کیا۔ یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262، مالیہ سبتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 367 اور 368 پر موجود ہے۔ شیخ صدوق کے مطابق حر نے فوج مخالف کے 18 افراد قتل کیے اور خوارزمی کے مطابق 40 سوار اور پیادے قتل کیے۔ طبری کے مطابق فوجوں نے ہجوم کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ شیخ مفید کے مطابق فوجوں نے ہجوم کر کے قتل کیا۔ ان کے قتل میں ایوب بن مسرہ کے ساتھ کوفے کا ایک سوار بھی شریک تھا۔ اور یہ روایت امالیہ صدوق 23ویں مجلس مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13، ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 پر موجود ہے۔ اصحاب حسین انہیں اٹھا کر لائے اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے لٹا دیا۔ ابھی حر میں تھوڑی سی رمق باقی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے چہرے کی مٹی صاف کی اور فرمایا، جیسا کہ تمہاری ماں نے بہترین نام حر رکھا تھا، تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اس کے بعد اصحاب حسین میں سے کسی نے حر کا مرثیہ پڑھا اور حاکم جسمی کے مطابق یہ مرثیہ حضرت علی بن حسین نے پڑھا۔ حر بن یزید رعائی کیا اچھا آزاد مرد تھا اور نیزوں کی جنگ میں کیا صابر تھا۔ کیا اچھا حر تھا کہ جب اسے حسین نے پکارا تو اس نے ان پر اپنی جان فدا کر دی۔ صاحب ناسخ نے اس مرثیے کے 5 اشعار لکھے ہیں، مگر دیگر مقاتل میں بھی اس مرثیے کے اشعار جزوی اختلافات سے پائے جاتے ہیں۔ حر کا بھائی صاحب ناسخ نے تحریر کیا کہ جمال الدین محدث نے روضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ جب حر نے جنگ کا آغاز کیا تو ان کا بھائی مصعب بن یزید رعائی ابن سعد کے لشکر میں تھا۔ جب اس نے حر کا رس سنا تو گھوڑے کو بھگاتا ہوا حر کی طرف چلا۔ لشکر والوں نے یہ سمجھا کہ وہ حر سے لڑنے جا رہا ہے۔ جب وہ حر سے نزدیک ہوا تو اس کی تعریف کر کے کہنے لگا کہ بھائی، تم نے مجھے گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف گامزن کیا، میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حر اسے لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ وہ تائب ہو کر انصار حسین میں شامل ہو گیا۔ اور یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261 پر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 327، عنوان ہے حر کا بیٹا۔ بکیر بن حر کے نام سے اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ شیخ مہدی مائری نے اسی قدیم کتاب میں معتبر اسناد کے ساتھ یہ دیکھا تھا کہ حر کے ساتھ ان کا بیٹا بکیر بھی امام کی خدمت میں آیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ میرا بیٹا ہے اور آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے دعائے خیر دی۔ پھر حر نے بیٹے سے کہا کہ جنگ کے لیے جاؤ۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ لیا اور اجازت لے کر میدان میں آیا۔ جنگ کر کے 70 افراد کو قتل کیا۔ پھر باپ کے پاس واپس آیا اور پیاس کی شدت کی شکایت کی۔ حر نے تسلی دی، واپس بھیجا اور میدان میں آیا اور داد شجاعت دیتا ہوا شہید ہوا۔ جب حر کی نگاہ بیٹی کی لاش پر پڑی تو کہا، اے اللہ،
اس اللہ کی حمد ہے جس نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کی حضوری میں رتبہ شہادت پر فائز کیا۔ یہ روایت مالیہ سبتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 پر موجود ہے۔ اگلے شہید ہے خلاص بن عمرو راسبی۔ ان کا تعلق راسب سے تھا جو قبیلہ ازد کی ایک شاخ ہے۔ اس کا تذکرہ حملہ اولیٰ کے شہداء میں ہو چکا ہے۔ اگلے شہید ہے حنظلہ بن اسد شبامی، اور ان کا شجرہ حنظلہ بن اسد بن سیاب بن عبداللہ بن الاسد۔ دوبارہ ہم نام لیتے ہیں۔ اگلے شہید کا نام ہے حنظلہ بن اسد، الف سین عین دال، یہ اس طرح کا ہے، اسد شبابی۔ ان کا شجرہ حنظلہ بن اسد بن صاب بن عبداللہ بن سعد بن حاشر بن حمدان ہے۔ ان کا تعلق شام سے تھا جو قبیلہ حمدان کی ایک شاخ ہے۔ یہ شیعان کوفہ کے میں ایک معتبر شخص تھے۔ یہ قاری قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ شجاعت اور فصاحت کلام میں بھی معروف تھے، اور یہ روایت موجود ہے ابصار العین صفحہ نمبر 130 پر۔ ان کا لڑکا علی تاریخ طبری کے بعض واقعات کے راویوں میں سے ہے۔ محدث قمی کے مطابق عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تلوار کی ضربتوں اور تیروں اور نیزوں کے حملوں کو اپنے اوپر روکتے رہے اور فوجی دستوں کو خطاب بھی کیا، اور یہ روایت نفس المحموم صفحہ نمبر 149 پر ہے۔ طبری کے مطابق حنظلہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور فوج یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگوں، مجھے ڈر ہے کہ یوم احزاب کی طرح اور قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد آنے والوں کو کی طرح تم پر بھی عذاب آ جائے۔ اللہ بندوں پر ظلم پسند نہیں کرتا۔ اے لوگوں، مجھے قیامت میں تمہارے ہلاک ہونے کا ڈر ہے۔ اس دن تمہیں رسوائی حاصل ہوگی اور اس دن اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کی ہدایت کوئی نہیں کر سکتا۔ اے لوگو، حسین کو قتل نہ کرو ورنہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، اور جو بھی افطرا کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے حنظلہ بن سعد، تم نے انہیں حق کی دعوت دی تو انہوں نے ٹھکرا دی، اور وہ آمادہ ہیں کہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا خون بہائیں، اور یہ تمہارے پاکیزہ بھائیوں کو قتل بھی کر چکے ہیں۔ اللہ تم پر رحمت نازل کرے، یہ یقیناً عذاب الہی کے مستحق ہیں۔ حنظلہ نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ بہتر جانتے ہیں تو کیا میں آخرت کی طرف نہ جاؤں اور اپنے بھائیوں سے ملاقات نہ کروں؟ آپ نے فرمایا، ضرور جاؤ، کہ وہ دنیا سے بہتر اور دائمی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، یا ابا عبداللہ، آپ پر سلام ہو، اور اللہ آپ پر اور آپ کی اہل بیت پر رحمت نازل فرمائے اور ہمیں آپ کے ساتھ جنت میں جگہ دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آمین آمین۔ پھر اجازت لے کر میدان میں آئے اور حملہ کر کے کچھ لوگوں کو قتل کیا اور شہید ہو گئے، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 338 پر موجود ہے۔ اگلے شہید حیان بن حارث سلمانی۔ استاد محترم آیت اللہ خوئی قصد سراہ نے اپنے رجال میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ تحریر کیا ہے کہ زیارت نہیہ اور رجبیہ میں ان کا نام ہے، اور یہ روایت ہے معجم الرجال الحدیث جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 308 پر۔ علامہ شمس الدین نے جابر بن حارث سلیمانی کے ذیل میں لکھا کہ طبری میں یہ نام اسی طرح آیا ہے، لیکن رجال توسی میں اسے جنادہ بن حرث سے سلیمانی تحریر کیا گیا ہے، جو درست نہیں ہے، اور استاد مرحوم آیت اللہ خوئی نے بھی شیخ کی پیروی میں جنادہ تحریر کیا ہے، جبکہ زیارت کے بعض نسخوں میں حباب بن حارث سلیمانی ہے، اور بعض میں حیان بن حارث اور بعض میں حسان بن حارث بھی ہے، اور یہ اختلاف نسخ در حقیقت ایک ہی نام کی مختلف شکلیں ہیں، اور یہ روایت انصار الحسین صفحہ نمبر 78 پر ہے۔ یہ حیان بن حارث در حقیقت جنادہ بن حارث ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے، واللہ اعلم۔ اگلے شہید کا نام خالد بن عمرو بن خالد ازدی۔
ابن شہر عاشوب کے مطابق یہ اپنے والد عمرو بن خالد کے بعد اجازت لے کر میدان میں آئے اور رس پڑھا: اے قحطان کے بیٹو، موت پر صبر کرو تاکہ تمہیں خدائے رحمان کی رضا حاصل ہو، جو صاحب مجدد عزت ہے، قاطع دلیلوں والا ہے، جو بلندیوں کا جود و کرم اور احسان کا مالک ہے۔ بابا، آپ جنت میں چلے گئے، آپ موتیوں سے بنے ہوئے قصر میں ہیں جو مستحکم ہیں، پھر آپ جنگ کرنے کے بعد شہید ہو گئے۔ اور یہ روایت ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277 پر، اور مناقب ابن شہر عاشوب کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 110 پہ بھی یہ روایت موجود ہے۔ اگلے شہید ہیں خلفی مسلم بن اوسجہ، شاید ان کا خلف لیکن زیر لکھا ہوا ہے تو خلف مسلم بن اوسجہ۔ عطا اللہ شافی کی روضۃ الاحباب کے مطابق مسلم کا بیٹا ان کی شہادت کے بعد جنگ کے لیے باہر آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم شہید ہو جاؤ گے تو تمہاری ماں تنہا رہ جائے گی۔ بیٹے نے واپس جانا چاہا تو مسلم کی زوجہ نے اسے روک لیا اور کہا، بیٹے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں تو فرزند رسول پر جان کو قربان کر دے۔ لڑکا یہ سن کر میدان میں گیا اور اس کی ماں اس کے عقب میں اس کی ہمت بڑھاتی ہوئی چلی۔ اس نے فوج یزید پر حملہ کیا اور کچھ سپاہیوں کو قتل کر کے شہید ہوا۔ فوجیوں نے اس کا سر کاٹ کر اس کی ماں کی طرف پھینک دیا۔ ماں نے سر کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور ایسی گریہ وزاری کی کہ دوسرے بھی رونے لگے۔ اور یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277 پر ہے۔ ابواب الجناح کی تیسری جلد میں یہ اشارہ ہے کہ مسلم بن اوسجہ کے اس فرزند کا نام خلف تھا۔ اور یہ روایت ہے ریاحینی شریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 306۔ اگلے شہید داؤد بن ترماح، رجال و تاریخ میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ امام حسین علیہ السلام نے وقت آخر اپنے شہید ہونے والے ساتھیوں کو خطاب کر کے جو گفتگو فرمائی اس میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جن افراد کو مخاطب کیا وہ بہت جلیل القدر اور نامور افراد تھے۔ داؤد کا نام مسلم بن اوسجہ اور حر کے درمیان ہے، لہٰذا انہیں بھی نامور ہونا چاہیے، لیکن کتابوں میں ان کا نام نہیں ملتا۔ احتمال قوی یہ ہے کہ یہ نام بھی سہو کتابت ہے۔ اور یہ روایت ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 377 پر۔ اگلے شہید رافع بن عبداللہ، مسلم بن کثیر حملہ اولیٰ کے شہداء میں ہیں۔ رافع ان کے غلام ہیں۔ انہوں نے نماز ظہر کے بعد روز عاشور جنگ کی اور کثیر افراد کو قتل اور زخمی کر کے شہید ہوئے۔ انہیں کثیر بن شہاب تمیمی اور مخزر بن اوس ضبعی نے مل کر قتل کیا۔ اور یہ روایت ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 271 پر۔ اگلے شہید ہیں ربیعہ بن خوت۔ ذخیرۃ الدارین کے مطابق یہ ربیعہ بن خوت بن مارب ہے۔ یہ مشہور شاعر اور شہ سوار تھے۔ ان کی کنیت ابو سور تھی۔ یہ حبیب بن ابن مظاہر کے امزاد تھے۔ ان کی سکونت کوفے میں تھی۔ یہ اپنے بھائی امزاد حبیب ابن مظاہر کے ساتھ کوفے سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور عاشور کے دن حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ اور یہ روایت ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 88 پر ہے۔ سماوی نے حبیب ابن مظاہر کے ذیل میں ان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ان کے کربلا آنے اور شہید ہونے کے سلسلے میں کچھ نہیں کہا۔ اور یہ روایت ہے ابصار العین صفحہ نمبر 100 پر۔ رمیس سے بن عمرو، رمیس بن عمرو، زیارت رجبیہ میں ان پر سلام ہے: السلام علی رمیس بن عمرو۔ ابن شہر عاشوب کے علاوہ رجال توسی اور مجمع رجال وغیرہ میں انہیں اصحاب امام حسین میں شمار کیا گیا ہے۔ اگلے شہید ہیں ظاہر بن عمرو۔ حملہ اولیٰ کے شہداء میں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور اگلے شہید زائدہ بن مہاجر، کتابوں میں ان کا نام نہیں ملتا۔ زیارت رجبیہ میں السلام علی زائدہ بن مہاجر ان کا نام ہے۔ علامہ شمس الدین نے اپنے ایک احتمال دیا کہ صاحب کتابت نے یزید بن زیاد بن مہاجر کو موجودہ صورت دے دی ہو
اور یہ روایت ہے انصار الحسین صفحہ نمبر 117 پر۔ اگلے شہید ہیں زہیر بن سلیم۔ سماوی اور مقانی کے مطابق یہ ابن سعد کے لشکر سے شب عاشور نکل کر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ زیارت رجبیہ میں ان کا نام زہیر بن سلیمان ہے۔ حملہ اولیٰ کے شہداء میں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ فاضل شمس الدین نے انہیں زہیر بن بشیر قسمی کے ساتھ متحد قرار دیا ہے، اور یہ روایت ہے انصار الحسین صفحہ نمبر 117 پر۔ اگلے شہید زہیر بن سیار۔ ان کا نام فقط زیارت رجبیہ میں پایا جاتا ہے۔ السلام علی زہیر بن سیار۔ علامہ شمس الدین نے زہیر بن صائب کے عنوان سے ذیل میں لکھا ہے کہ کتاب الاقبال کے نسخے میں ان کا نام زہیر بن سیار ہے، اور یہ روایت بھی انصار الحسین صفحہ نمبر 117 پر ہے۔ اگلے شہید زہیر بن بشر۔ یہ حملہ اولیٰ کے شہداء میں ہیں۔ ان کا نام زیارت رجبیہ میں ہے۔ انصار الحسین صفحہ نمبر 117 پر علامہ شمس الدین کی رائے دیکھی جا سکتی ہے، وہاں بھی انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ اور اگلے شہید زہیر بن قین۔ ان کا شجرہ زہیر بن قین بن قیس انماری بجلی ہے۔ یہ کوفے میں سکونت پذیر تھے اور اپنی قوم کے معززین میں شمار ہوتے تھے۔ جنگوں میں ان کا شمار اور ان کی بہادری کے واقعات مشہور ہیں۔ منزل زرود پر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات درج ہو چکی ہے، اور ان کا تذکرہ دوسری محرم کے ذیل میں اور شب عاشور کے خطبے کے ذیل میں بھی ہو چکا ہے۔ تاریخ کربلا میں ان کا تذکرہ بکثرت مقامات پر پایا جاتا ہے۔ مقتل منسوب با ابو مخنف میں ایک روایت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد زہیر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی، فرزند رسول، میں آپ کے چہرے پر شکستگی کے آثار دیکھ رہا ہوں، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم ہم لوگ جس راستے پر ہیں وہی حق ہے۔ زہیر نے کہا، پھر ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے، اب آپ مجھے جنگ کی اجازت عطا فرمائیے۔ اور یہ روایت مقتل ابو مخنف صفحہ نمبر 104 پر ہے۔ سیپر کاشانی کے مطابق نماز ظہر کے بعد اصحاب حسین نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا، اور اس اعلان کے فوراً بعد زہیر نے جنگ کی اجازت لی اور میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھا: میں زہیر ہوں اور قین کا بیٹا ہوں، اور میرے ہاتھ میں ایک کاٹنے والی تلوار ہے۔ میں اس تلوار سے حسین کا دفاع کروں گا۔ حسین 2 سبتوں میں سے ایک سبت ہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں اور ان کے دونوں جد پاک ہیں، یہ اس پاک اور زینت تقوی کی اطرت ہیں جو اللہ کے رسول ہیں۔ کاش میرے نفس کے 2 حصے ہوتے اور انہیں میں سچے امام پر فدا کر دیتا۔ میں اپنے دین کی حمایت میں تم سے جنگ کر رہا ہوں، میں تم سے جنگ کروں گا اور میں اس میں کوئی خرابی نہیں پاتا۔ میں فرما بردار غلام کی طرح تم سے جنگ کروں گا اور اپنا نیزے اور شمشیر سے تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اور یہ روایت بھی مقتل ابو مخنف صفحہ نمبر 104 پر موجود ہے۔ طبری نے سعید بن عبداللہ کی شہادت کے بعد لکھا کہ زہیر قین نے شدت کے ساتھ جنگ کی اور یہ رجز پڑھ رہے تھے، اور ودا ہوتے وقت امام حسین علیہ السلام کے کندھے پر تھپکی دے کر کہا، اور وہی جو رجز ہم نے پڑھا ہے اسی کا حوالہ دیا ہے۔ اسی دوران کثیر بن عبداللہ شیبی اور مہاجر بن اوس نے مل کر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 366 پر ہے۔ شیخ صدوق کے مطابق زہیر نے دشمن کے 19 سپاہی قتل کیے۔ ابن شہر آشوب نے 120 سپاہی لکھے ہیں، اور یہ روایت امالی صدوق 23ویں مجلس مناقب شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 112 پر ہے۔ امام حسین علیہ السلام ان کے سرانے تشریف لائے اور یہ ارشاد فرمایا، اے زہیر، اللہ تمہیں اپنی رحمتوں سے دور نہ رکھے اور تمہیں تمہارے قاتلوں پر اسی طرح لعنت کرے جس طرح بندر اور سور بن جانے والوں پر لعنت کی تھی۔ اور یہ روایت مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 پر ہے۔ زیارت ناہیہ میں زہیر کے لیے اس طرح سلام وارد ہوا ہے: اے زہیر بن قین بجلی، آپ پر سلام ہو۔ جب حسین نے آپ کو واپس جانے کی اجازت دے دی
تھی تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ باخدا یہ نہیں ہوگا کہ میں دشمنوں کے ہاتھوں میں فرزند رسول کو ایسے چھوڑ کر خود کو بچا لوں۔ اللہ مجھے ایسا دن نہ دکھلائے۔ اگلے شہید ہیں زیاد بن عریب۔ ان کی کنیت ابو عمرو ہے اور ان کا تعلق قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ بنو سعد سے ہے۔ اسد الغابہ اور اصحابہ اور دوسرے علماء رجال کے مطابق ان کے والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور خود انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھ پایا ہے۔ یہ عابد اور زاہد اور متقی اور شب زندہ دار افراد میں شمار ہوتا تھا اور بہادری میں بھی شہرت رکھتے تھے۔ انہوں نے روز عاشور شہادت پائی اور یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 135 پر ہے۔ ابن نما نے مسیر الاحزان میں مہران مولا بن کاہل سے روایت کی ہے کہ میں کربلا میں موجود تھا، ایک شخص کو دیکھا جو دلیرانہ ہر طرف حملہ کر رہا تھا اور سپاہیوں کو بھگا رہا تھا، اور اس کی زبان پر یہ رش تھا: تجھے بشارت ہو کہ تو ہدایت پر ہے اور تو جنت میں بلند ہو کر احمد مشتبہ سے ملاقات کرے گا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا یہ ابو عمرو نہشلی ہے۔ عامر بن نہشل نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ یہ ابو عمرو بڑے نمازی اور تہجد گزار تھے اور یہ روایت مسیر الاحزان صفحہ نمبر 88 پر ہے۔ اگلے شہید کا نام ہے سالم مولا بنی المدینہ کلبی۔ بنی المدینہ قبیلہ کلب کی ایک شاخ ہے۔ سالم اس قبیلے کے آزاد کردہ تھے۔ حملہ اولیٰ کے شہداء میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ اگلے شہید سالم مولا عامر۔ حملہ اولیٰ کی شہداء میں ذکر کیا جا چکا ہے ان کا۔ اگلے شہید ہیں سعد بن بشر بن عمر حضرمی۔ صاحب ناسخ التواریخ نے ان شہداء کی فہرست میں سعد بن بشر کا تذکرہ کیا ہے جنہیں مورخین اور محدثین نے اپنی کتابوں میں درج نہیں کیا ہے، اور یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 314 پر ہے۔ الظاہر سعد بن بشرج حضرمی حملہ اولیٰ کے شہداء میں ہیں، اور یہ روایت وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 148 پر ہے۔ اگلے شہید ہیں سعد بن حارث۔ یہ اور ان کے بھائی ابو الحتوف خوارج میں سے تھے۔ ان کا تذکرہ ابو الحتوف کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ علامہ شوستری نے ان کے خارجی ہونے کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور دوسرا اعتراض یہ کہ خارجی کفار کے ساتھ ہونے والی جنگ میں بھی جابر حکمرانوں سے تعاون نہیں کرتے تھے، تو فرزند رسول سے ہونے والی جنگ میں کیسے تعاون کریں گے؟ اور یہ روایت قاموس الرجال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 28 پر موجود ہے۔ اگلے شہید ہیں سعد بن حارث خزائی۔ سماوی کے مطابق یہ امیر المومنین علیہ السلام کے غلام تھے۔ آپ کے بعد بالترتیب حسنین کی خدمت گزاروں میں رہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا آئے اور مناقب ابن شہر عاشوب اور دیگر مورخین کے مطابق حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے، اور یہ روایت ہے ابصار العین صفحہ نمبر 96 پر۔ شیخ جعفر طبسی نے اسی عنوان کے حاشیے میں لکھا ہے کہ مناقب میں یہ ذکر نہیں ملا۔ مستدرکات علم الحدیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27 پر ہے کہ سعد بن حارث خزائی امیر المومنین علیہ السلام کے غلام تھے اور انہیں صحابیت کا شرف بھی حاصل تھا۔ امیر المومنین کے شطرۃ الخمیس میں تھے اور ان کی طرف سے آذربائیجان کے والی بھی رہے۔ پھر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، ساتھ ہی مکہ اور پھر کربلا آئے اور عاشور کے دن شہید ہوئے، اور یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 97 پر ہے۔ علامہ شوستری نے قاموس الرجال میں اعتراض کیا ہے کہ جو خزائی ہو وہ غلام کیسے ہو سکتا ہے، اور صحابہ کی فہرست میں ان کا نام کیوں نہیں ہے۔ ابھی مزید شہداء کا تذکرہ باقی ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں سے آگے لے کے چلیں گے۔